السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کا دن ہے اور کئی سوالات ہمارے ساتھیوں کے طرف سے آئے ہیں، تو آج انشاءاللہ سنڈے کمنٹ باکس میں ہم تقریباً 20 سوالوں کے جوابات لے کر آئے ہیں۔ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ گزارش ہے کہ آپ دھیان سے اس کلپ کو سن کر اپنے تقریباً 20 مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ ایک سوال ہے کہ بجلی چوری کرنا کیسا ہے؟ بجلی چوری کرنا یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ چاہے آپ میٹر میں کچھ ایسا سسٹم کر دیں کہ 100 روپے کے ذریعے 100 روپیہ آپ کا بل آتا تھا تو وہ 80 آئے، 50 آئے، 70 آئے، تو اس طرح جو ہے میٹر میں گڑبڑی کر دینا کہ بل کم آئے، یہ بھی ناجائز ہے، درست کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ غیر قانونی بجلی اپنے گھر میں جلائیں، کنیکشن وغیرہ لے لیں، یہ بھی ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ تو بجلی چوری کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی جمعہ کا خطبہ نہ سنے جبکہ وہ مسجد کے باہر ہو، جب نماز جمعہ شروع ہوتی ہے تب وہ آدمی مسجد میں آتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ سننا یہ کوئی شرط یا واجب یا کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غلط کام کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہے، خطبے کا ٹائم ہے اور وہ باہر ٹائم پاس کر رہا ہے، تو یہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ جہاں تک بات یہ رہی کہ نہیں سنتا ہے اور یوں ہی صرف نماز پڑھتا ہے جمعہ کی، تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جو لوگ وہاں خطبہ سننے والے موجود ہیں، جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنیں، کیونکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ خطبے کو سننا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی خطبہ نہیں سنتا ہے تو ایسا نہیں کہ مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سارے لوگ لیٹ پہنچتے ہیں، خطبہ ختم ہوتا ہے اور جماعت کا کھڑی ہوتی ہے تب پہنچتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ خطبہ نہیں سنے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو غلط کام کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر اور سن نہیں رہے ہیں، یہ ایک غلط کام ہے۔ ایک سوال ہے کہ جس کی آنکھیں بھوری ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وفا کی امید نہ رکھیں، وہ غدار ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی جو خرافات ہے، ایسا نہیں ہے۔ رب کائنات نے جس طرح ہم سب کو بنایا ہے اسی طرح اس انسان کو بھی بنایا ہے کہ جس کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاشرے میں غلط رواج اور غلط چیز لوگوں نے پھیلائی ہے کہ جس کی آنکھیں بھوری ہوں اس سے وفا کی امید نہ ہو، وہ غدار ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ خود اپنے تجربے میں دیکھتے ہوں گے کہ جن کو لوگ غدار منحوس سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ جس کے سینے پر بال نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ وہ نمک حرام ہوگا، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ ایسا کوئی شریعت میں کہیں کسی حدیث، کسی بزرگ، کسی قول میں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ معاشرے کی خرافات ہے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ جس کے پیروں کا تلوا سیدھا ہو، یعنی پیروں میں گڑھا نہ ہو، تو وہ منحوس ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جو ہے مطلب لوگوں نے اپنے اعتبار سے فال نکالا ہے اور نہ جانے کہاں سے معاشرے میں رائج کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، بے بنیاد چیز ہے۔ اور اس طرح کے خرافات کو ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے سے ہم ختم کریں اور ان چیزوں پر یقین اور وشواس ہرگز نہ رکھیں۔ ایک سوال اور ہے کہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت تھوڑا سا گرد و غبار چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو روزی بھی صاف ہو جائے گی۔ اب یہ بھی معاشرے کی خرافات میں سے ہے۔ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے جھاڑو لگاتے ہیں تو تھوڑا جب کچڑا جمع کر کے اٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا گرد و غبار گھر میں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں تو اگر آپ پورا گھر صاف کر دیں گے تو اس میں روزی بھی آپ کی صاف ہو جائے گی۔ تو یہ بھی معاشرے کی بے بنیاد چیزیں، غلط رواج، غلط رسم اور غلط باتیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ دکان پر، کارخانے پر، روٹی روزی کی جگہ پر ہاتھ باندھ کر نہ کھڑے ہوں نہ بیٹھیں، اس سے روزی بندھ جاتی ہے، تو ایسا سوچنا کیسا ہے؟ یعنی آپ کی جو دکان ہے یا کارخانہ یا جہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ روزی روٹی اپنی کماتے ہیں تو وہاں ہاتھ باندھ کر نہ کھڑا ہونا چاہیے اور نہ بیٹھنا چاہیے، ایسا پوچھا گیا۔ تو یہ بھی ایک غلط رسم اور ایک غلط رواج لوگوں نے
بنا دیا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ ہاتھ باندھنے سے کیسے اس کی روٹی روزی بندھ جائے گی. اگر کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تو روزی روٹی بندھ جائے گی. تو یہ بے بنیاد چیزیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل اور کوئی جگہ نہیں ہے. غلط لوگوں نے غلط رواج کو معاشرے میں رائج کر دیا ہے. ایک سوال ہے کہ عصر کی سنت کی جگہ عصر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے کہ عصر کی جو سنت ہے اور اسی طرح عشاء کی جو 4 رکعت سنت ہے فرض سے پہلے، یہ دونوں سنتیں غیر موقدہ ہے، جن کو پڑھنا واجب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنتیں غیر موقدہ ہیں. تو اگر کوئی ان کی جگہ پر اپنی عمر میں جو قضا نمازیں ہیں ان کو اگر پڑھتا ہے تو یہ بلا شبہ جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. بلکہ بہتر ہے کہ اپنی قضاء عمری ایسے اوقات میں پڑھا کرے. ایک سوال ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے. دیکھیے کھڑے ہو کر عام حالات میں پیشاب کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے. سنت رسول جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ پیشاب کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جواز کی دلیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب والا معاملہ خود حضور نے کیا ہے، لیکن وہ بیان جواز کے لیے تھا. یعنی اس لیے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرے تو ایسا نہ کہا جائے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. یہاں کوئی مجبوری ہے. اب جیسے بیمار ہے انسان، بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اسی طرح کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا جو ہے جہاں پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے تو وہاں بھی اس کے لیے جائز ہوگا. لیکن جانتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اگر عادت بنائیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو بیٹھنے کی زور جو آپ کی پیشاب کی نلی پہ لگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کی نلی بالکل صاف ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر کرنے میں قطرے باقی رہنے کا امکان رہتا ہے. تو کھڑے ہو کر کرنے کی عادت نہ بنائیں، اور اگر کسی نے کر لیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب تو جائز ہے، حرام اور گناہ نہیں ہے. بیان جواز کی دلیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ ناپاک حالت میں فاتحہ دینا کیسا ہے. دیکھیے فاتحہ دینے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی کچھ سورتیں اور کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جب ایصال ثواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایصال ثواب میں اگر قرآن مقدس سورتیں کہ ان سب آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے تو بلا شبہ ناپاکی کی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک بات صرف دعا کی ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں، یعنی ہاتھ اٹھا کر کسی مرحوم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ پاک ہوں، باوضو ہوں. اچھا طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے ناپاکی کی حالت میں صرف دعا کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن قرآن مقدس اور یہ سب چیزیں پڑھ رہا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ لو جہاد کیا ہے. یہ لو جہاد جو ہے نا، یہ ہمارے ملک کی غیر مسلم کٹر پنتھیوں نے اس چیز کو رائج کیا ہے. اور لو مطلب جہاد تو ایک مقدس نام ہے، یعنی جب کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں تو مسلمانوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. ڈیفنس جسے کہا جاتا ہے، اسے اصل میں جہاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے امن و شانتی کے ساتھ جو ہے ایک طرف مسلم رہ رہی ہے، ایک طرف قوم دوسری قوم ہے تو مسلم لے جا کر چڑھائی کر دیں. یہ جہاد نہیں ہے بھائی. جہاد یہ کہ اپنے ڈیفنس میں آپ تلوار اٹھائیں. جب آپ پر ظلم، تشدد، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اپنے ڈیفنس میں اٹھائیں، اسے جہاد کہا جاتا ہے. اب لو جہاد جو ہمارے معاشرے میں یہ رائج کر دیا گیا، یعنی پیار اور محبت کے ذریعے کسی غیر مسلم کو اپنے دھرم میں لے آنا. تو بھائی یہ پیار اور محبت کوئی دھرم اور ذات پات یہ سب نہیں دیکھتی ہے. بہت ایسا ہوا ہے کہ کتنی ایسی خبریں ہم نے بھی سنی ہیں یار کہ مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں. تو اب یہ بھی اس کو آپ لو جہاد نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی مسلم
عورت سے کوئی ہندو لڑکی یا کسی اور دھرم کی لڑکی شادی کر رہی تو اسے لو جہاد کا نام دے رہے ہیں، یعنی محبت کے ذریعے اسے پھنسایا گیا ہے، زبردستی دھرم بدلوایا گیا۔ یاد رکھیے ہمارا اسلام لا اکراہ فی الدین کہتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو محبت اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہمارے دین میں آنا چاہتے ہیں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ہم تلوار کے زور پر یا بندوق گن کے زور پر ہم کسی کو اپنے اسلام میں لانے کی ہرگز نہ کوشش کرتے اور نہ ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو لو جہاد ایک بے بنیاد چیز ہے اور کورٹ نے بھی اس کو نہیں مانا، لیکن معاشرے میں کٹر پنتھی ہندوؤں نے اس لفظ کو رائج کر دیا ہے۔ ایک سوال یہ کہ بغیر مصلی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے بغیر مصلی کے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مصلی پر نماز پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور بغیر مصلی کے آپ اگر زمین پر نماز پڑھتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن زمین پہ گرد و غبار ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے طریقہ یہ کہ چٹائی وغیرہ بچھا دیا جاتا ہے اور اسی طرح مصلی بچھا دیا جاتا ہے تاکہ نمازی اور غیر نمازی میں ایک امتیاز رہے، لوگ سمجھ سکے کہ ہاں نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں گرد و غبار وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ جہاں تک بات رہی کہ اگر آپ بغیر مصلی بغیر چٹائی بچھائے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بلا شبہ ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا دوسرے دن جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی جمعہ کی نماز صرف اور صرف جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کئی مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں آپ کی جماعت چھوٹ گئی، دوسری مسجد میں دیکھیں، اگر کسی مسجد میں آپ کو نہیں مل رہی ہے جمعہ کی جماعت تو پھر ایسی صورت میں آپ پر جمعہ ساقط ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اس دن بھی جمعہ کا وقت بھی ہے تب بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرے دن تو ظاہر سی بات ہے بھائی، جب اس دن اگر جماعت نہ ملے تو حکم یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، تو دوسرے دن آپ کہاں سے جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جمعہ کی نماز جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں جماعت کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر جماعت نہ ملے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کا وقت نکل گیا تو آپ ظہر کی قضا پڑھیں گے۔ اب چاہے اسی دن جمعہ کا وقت نکلنے کے بعد پڑھیں یا دوسرے دن پڑھیں، آپ کو ظہر کی قضا اس دن کی پڑھنی پڑے گی۔ ایک سوال ہے کہ زندگی میں حج اور عمرہ کتنی بار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ اگر کوئی مالک نصاب صاحب استطاعت ہے کہ جس پر ہر حج فرض ہے تو ایک مرتبہ زندگی میں اس پر حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور عمرے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح جب فرض حد ادا ہو گیا اس کے لیے تو پھر اگر وہ اور ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے سارے نفلی حج ہوں گے، اور عمرہ جو کرے گا وہ سارے جو ہے اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ عمرہ کرنا کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنی بار چاہیں کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور جتنی مرتبہ آپ کرنے جائیں گے آپ کو اتنی فضیلتیں ملیں گی۔ ایک سوال ہے کہ میت کے ساتھ عہد نامہ یا تبرک رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اور اس کے متعلق ہم نے ایک بالکل واضح انداز میں دلیلوں کے ساتھ کلپ بھی بنائی ہے کئی دن پہلے کہ میت کے ساتھ تبرک، عہد نامہ، اور اسی طرح جو ہے کسی بزرگ کا کوئی جو ہے تبرک ہے یا کعبے کا غلاف وغیرہ اس طرح میت کے ساتھ رکھنا کیسا، اس پر ہم نے کلپ بنائی ہے دلیلوں کے ساتھ، جو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دیکھ لیں۔ یہاں ہم اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ جائز ہے۔ ایک سوال ہے کہ سب لوگوں سے میت کے پاس کھڑے کر کے معافی نامہ کرواتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ معاف کرو، حتیٰ کہ جو کہتا ہے بھائی ہم میت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں، تو کیا معاف کریں؟ تو ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ معاف کرو۔ دیکھیں یہ معاشرے کی رائج کردہ رسم ہے۔ دیکھیں میت جو ہے نا، میت کے ورثہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی ان کے رشتہ دار احبا اقربا ہیں ان کے سامنے میت کی طرف سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ اگر کسی کا کوئی حق اس مرحوم پر ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو زبانی، لسانی اور ہاتھوں سے یا کسی بھی طرف سے ان میت کو کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو ہم عریضہ پیش کرتے ہیں کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ یہ کہلوانا بہتر ہے۔ اب زبردستی کسی سے معافی کروانا، یا اب جیسے بھائی بمبئی میں کوئی انسان مرا
और मैं गुजर रहा था, देखा जनाजा हुआ, अब ना मैं मेरी पहचान उससे ना उसकी पहचान मुझसे, अब मुझसे उसके घर वाले पकड़ के कहें आप माफ करो, तो मैं क्या माफ करूं भाई, अब मैं उसको जानता नहीं, वो मुझे जानता नहीं। ठीक है, तो इस तरह ये बेबुनियाद चीज है, जो मैंने बताया उस तरह आप कर सकते हैं। और मैयत पर कोई हक हो तो उनके रिश्तेदारों को चाहिए, वरसा को चाहिए कि हक अदा कर दें। एक सवाल है कि जिसकी क़ज़ाए उम्री बाकी हो वो नफल नमाज पढ़ सकता है या नहीं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि लोग इसके बारे में बार बार पूछते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि नफल का जो है ना आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, फर्ज का सवाल पूछा जाएगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिसके जिम्मे फर्ज बाकी हो वो नफल अदा करेगा। भाई आपके जिम्मे अगर कर्ज बाकी है तो आप क्या करेंगे? सदका करते फिरेंगे कि आप अपने कर्ज को अदा करेंगे? जाहिर सी बात है ना, पहले आप अपना कर्ज अदा करेंगे फिर सदका तो वगैरह करेंगे। इसी तरह जब नमाज आपके जिम्मे में फर्ज है तो पहले उसको आप अदा करें और नफली नमाज ना पढ़ें। लेकिन कुछ लोगों का ये रिवाज माहौल बन गया है कि वो ये कहकर कि यार क़ज़ाए उम्री बाकी है, वो नफल भी नहीं पढ़ते हैं और क़ज़ाए उम्री भी नहीं करते हैं, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, अगर कोई क़ज़ाए उम्री बाकी है और नफल नमाज पढ़ता है तो याद रखिए कि उसकी नफल नमाज मुअल्लक रहती है। जब वो अपनी क़ज़ाए उम्री नमाज अदा कर लेगा तो वो नफल नमाज का सवाब मिलेगा, वरना उसकी नफल नमाज मुअल्लक रहेगी उस वक्त तक जब तक अपनी क़ज़ाए उम्री अदा नहीं कर लेता है। तो अच्छा यही है ना भाई कि क़ज़ाए उम्री अदा कर ले हम। एक सवाल है कि औरत का जुमेरात को मज़ार पर जाना कैसा है। अच्छा, ये भी एक बहुत अहम मसला है कि जुमेरात को जो है ना औरतें एक जुट बना के मज़ारों पर जाती हैं, दरगाहों पर जाती हैं, मन्नत समाजत न जाने क्या क्या करती हैं। याद रखिए कि हमने अभी एक दो दिन पहले ही कल ही शायद क्लिप बनाई है कि औरतों का मज़ार पर जाना बिल्कुल हरगिज जायज़ नहीं है, नहीं जाना चाहिए। उनकी जो मन्नतें हैं और वो इसाले सवाब करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर और अच्छा तरीका यह है कि वो अपने घर पर ही बैठकर इसाले सवाब करें, उनके लिए जायज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि बिल्ली रास्ता काटे या कौवा घर पर चिल्लाए तो कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो कहते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, सफर को खत्म कर दो। कौवा घर पर चिल्लाता है तो कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। तो इसकी क्या असल है? देखिए, ये जो है लोगों ने अपने एतबार से ये सब शुगुन और बदशुगुनी निकाला है, इसके शरीयत में कोई असल नहीं है और न इन चीज़ों पर हमें एतमाद करना चाहिए। हमारी शरीयत है इन चीज़ों को बेअसल करार देती है। बिल्ली रास्ता काटे या ना काटे, आप सफर पर जा रहे हैं, आप अल्लाह के हवाले होकर आप सफर पे निकल जाएं। और कौवा अगर जो है घर पे आके काएं काएं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मेहमान आने वाला है, ये सब बदशुगुनियां हैं और फाल वगैरह हैं। इन चीजों पर हमें एतमाद करने की हरगिज हरगिज जरूरत नहीं है, ये बेबुनियाद और बेअसल चीज है। एक सवाल ये पूछा गया है कि बुरी खबर सुनने का बाएं हाथ में खुजली या बाएं आंख फड़कने से क्या ताल्लुक है। यानी पूछना ये चाहते हैं कि अगर बायां हाथ खुजाए या बाईं आंख फड़के तो ये समझो कि कोई बुरी खबर सुनने में आएगी। तो ये भी बदशुगुनी और बेअसल चीज है, बेबुनियाद चीज है, इसकी कोई असल नहीं है। आंखें क्यों फड़कती हैं इसके मुताल्लिक हमने पूरा एक मुकम्मल क्लिप और अच्छे अंदाज में उसे बयान किया, जो हजरात वहां देखना चाहते हैं देख लीजिए। बहरहाल कि इसकी कोई असल नहीं है कि कोई मुसीबत आने वाली रहेगी तो हाँ आंख फड़केगी या हाथ खुजाएगी, इसकी कोई असल नहीं है। तो ये तकरीबन 20 सवालात थे जो मैंने आपके सामने इनके जवाबात पेश किए। आप तमामी साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो दीनी नॉलेज सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।